کہا جاتا ہے کہ پانی زندگی ہے۔ بے شک پانی ہی زندگی ہے۔ تحقیق کاروں نے اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ ایک انسان کے اندر 60% سے زائد پانی ہوتا ہے، اور اس کرۂ ارضی پر بھی 70 سے 75% تک پانی ہے۔ شاید اسی لیے ان خاک کے پتلوں نے اس پانی کو اتنا مقدس گردانا ہے کہ اس کا ایک حصہ آب زمزم کے تقدس کا قائل ہو گیا تو دوسرا گنگا جل کا۔ ہیں تو دونوں پانی۔ یہ پانی ہی ہے جس نے انسان کی زندگی کو آسان کیا، اسی لیے پانی کی اس قدر کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ میں یہ پانی کہیں موسیٰ کو راستہ دیتا ہے اور فرعون کو غرق کر دیتا ہے۔ ایک شیرخوار کے ایڑیاں رگڑنے سے یہ زمین سے ابھرتا ہے تو دوسرے شیرخوار کی کربلا میں تشنگی بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ جب زمین پر انسان کم تھے اور پانی زیادہ، تو بھی پانی پینے پلانے پر جھگڑا تھا، اور آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی پانی پینے پلانے پر جھگڑا ہے۔ دریاؤں کے رخ موڑے گئے، ان پر بند باندھ لیے گئے، بہت بڑے ذخیرہ آب بنا لیے گئے، لیکن پھر بھی انسان کی تشنگی نہیں مٹ رہی۔ ایک طرف چین اتنا بڑا بیراج بنا رہا ہے کہ اس سے زمین کے توازن کے بگڑنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے، تو دوسری طرف صحراؤں میں لوگ ایک ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ بہتے پانی کے ساتھ ساتھ زمین کا سینہ چیر کر پانی نکالنے والے بھی اب پریشان ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے زمین میں سے ایک چھوٹے ہینڈ پمپ کے ذریعے جو پانی 15 سے 20 فٹ تک نکل آتا تھا، اب وہ 300 فٹ کی گہرائی پر بھی مشکل سے ملتا ہے۔ پانی کے اتنا گہرا چلے جانے کی ایک وجہ زمین کے سینے پر کنکریٹ کا ایک دریا بچھانے کی وجہ سے بنی ہے، تو دوسری طرف ہم نے دریاؤں، ندی نالوں اور نہروں میں شہروں کا آلودہ پانی پھینک کر اسے پینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ 20ویں صدی میں تیل کو طاقت سمجھا جاتا تھا، تو 21ویں صدی میں پانی کے زور کا پتہ چلا تو اس پر بند باندھ کر لوگوں نے بجلی پیدا کر لی اور ترقی کی نئی راہیں کھل گئیں۔ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا کیا ہے؟ سوچنا یہ ہے کہ جو پانی دریاؤں، ندی نالوں میں وافر مقدار میں ہوتا تھا، ہم نے اسے نل کے ذریعے اپنے گھروں تک پہنچایا، لیکن پانی کی کمی نہ دور ہوئی۔ اب صاف پانی اس حد تک کم ہو گیا ہے کہ ندی نالوں سے پانی گھر کے نلوں میں آیا اور اب بوتلوں میں۔ کیا اگلی نسل پانی کے لیے ایسے ہی ترستی رہے گی؟ ذرا سوچیے۔